ہم نے عرض کیا کہ زیارت کا مطلب ہے ملاقات، کسی سے تعلق پیدا کرنا، اپنا رخ کسی کی طرف پھیر دینا، اس کنیکٹیویٹی کا نام، اس اتصال کا معنی زیارت۔ آپ کسی سے وصل ہو جائیں، کسی سے مل، یہ معنی ہے زیارت۔ بہت سارے افراد کے ذہنوں میں بعض شبہات کی وجہ سے وہ اس معنی کو اس کی حقیقی کیفیت کے ساتھ درک، اب ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی زندہ انسان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ ایک رابطہ ہے، لیکن جو انسان دنیا سے چلا گیا، تو جب دنیا سے چلا گیا تو پھر سارے ارتباط کے جو دروازے ہیں وہ بند۔ اب چونکہ مرنے والا نہ کسی شے پر قادر ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، لہذا زیارت قبور یا وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ان کی زیارت کو یا نوعاً شرک۔ کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ کر نہیں سکتا، جس تک آپ کی بات نہیں پہنچ رہی، یا خلاصتاً جو مردہ ہو گیا، اب اس سے رابطہ پیدا کرنا یہ جائز نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ایسا ہی ہمارا بھی عقیدہ بالکل یہی ہے، اور یہاں کوئی بحث کہ جو مر گیا، جو بے اثر ہو گیا، جو اب دنیا میں حاضر نہیں ہے، اس سے رابطہ رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سوال صرف یہ ہے کہ زندہ کسے کہتے ہیں اور مردہ کیا ہوتا ہے، یہ تو طے ہو جائے نا پہلے۔ یہ بات ہم بھی مانتے ہیں کہ مردہ جس معنی میں آپ لے رہے ہیں، کسی کا بے اثر ہو جانا، دنیا سے اس کے تعلق کا ختم ہو جانا، اس معنی میں ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ پھر ایسے سے رابطہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہ کہ زندہ کون ہے اور مردہ کسے کہا جائے، پہلے یہ حل کر لیتے ہیں، اور لازمات ہے اصل معیار یہاں پر قرآن ہے۔ اگر قرآن کسی کو مردہ کہہ دے تو ہمیں ماننا پڑے گا، چاہے ہماری اور آپ کی عقل کے مطابق وہ مردہ نہ ہو۔ یعنی اگر قرآن کسی چلتے پھرتے کو کہہ دے کہ یہ مردہ ہے تو ہم کہیں گے کہ مردہ ہے۔ اگر قرآن کسی جنازے کو کہہ دے یہ زندہ ہے تو پھر مجھے اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ مردہ۔ لہذا اس پر خود ایک مرحلہ گفتگو کا کہ قرآن کی نظر میں زندگی اور موت کیا ہے یہ سمجھ آ جائے تو پھر یہ فیصلہ ضرور کریں گے کہ آیا ہم جن کی زیارت کر رہے ہیں، آیا ہم جن کو پکار رہے ہیں وہ مردہ ہیں یا نہیں۔ تو اگر وہ مردہ نہیں ہیں تو پھر بحث خود بخود ختم ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہر زندہ کے لیے موت ہے؟ یعنی جو کوئی بھی زندہ ہے بالآخر اس سے موت آنی ہے؟ تو اکثر افراد کے جو قرآن میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے، قرآن کو بغیر سمجھے لینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، گرچہ ان کا نعرہ طول تاریخ میں یہ رہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جبکہ خود قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ میں ہر ایک کے لیے کافی ہوں۔ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ میں ہر ایک کے لیے کافی ہوں۔ قرآن نے بہت واضح طور پر بتایا ہے کہ میں کافی ہوں صرف اپنے اہل کے لیے۔ میرا اہل کون ہے؟ جو راسخون فی العلم ہے۔ اگر کوئی راسخون فی العلم کے مرحلے پر آئے تو پھر قرآن اس کے لیے کافی ہے۔ اب جو راسخون فی العلم کے مرحلے پر نہ پہنچ پائے پھر اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مجھ سے سوال مت کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بلکہ جاؤ اور میرے اہل سے سوال کرو۔ یعنی قرآن اگر جواب دے گا تو صرف اپنے اہل کو دے گا، جو نا اہل ہو اسے قرآن جواب، بس قرآن ہر ایک کے لیے کافی نہیں۔ لیکن پھر بھی قرآن کے معیار کے مطابق بالآخر ہمیں قرآن سے سمجھنا۔ اب جو بغیر تدبر قرآن لیتا ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہر جگہ لوگوں کے اوپر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتا ہوا نظر۔ اب اپنی عقل کے مطابق بھئی ہم نے پوچھا کہ ہر زندہ کے لیے موت ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور عام طور پر اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ جو بھی زندہ ہے بالآخر اسے موت آنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن عزیزان من، ذرا سا قرآن کے اندر غور اور فکر ہمیں کچھ ایسے حقائق کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو بغیر غور و فکر کبھی بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو بھی زندہ ہے اسے موت آنی۔ دیکھیں لفظ کے اعتبار سے اگر قرآن یہ کہنا چاہتا کہ ہر زندہ کے لیے موت ہے تو پھر قرآن یہ کہتا کل حی ذائقۃ الموت، ہر حی اور ہر زندہ کے لیے موت ہے۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہر زندہ کا معنی کیا ہے؟ سارے زندہ، پھر کوئی زندہ اس سے باہر نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہر
زندہ کے لیے موت ہے تو اس سے کفر لازم آتا ہے۔ کفر کہاں لازم آتا ہے؟ اس لیے کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ زندہ ہے، جس کی وجہ سے کائنات میں زندگی ہے، وہ خود خدا ہے، اور خدا کے اپنے اسما میں سے ایک اسم الحی ہے۔ الحی کا معنی کیا ہے؟ زندہ۔ الحی کا کیا معنی ہے؟ زندہ۔ اگر تم کہو کہ سارے زندہ کو موت آنی ہے تو پھر نعوذ باللہ تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا بھی زندہ، اور خدا کے لیے تو اگر جرأت ہے تو یہ کہہ کر دکھاؤ۔ بس اس کا معنی کیا ہوا؟ کہا نہیں خدا نہیں، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زندہ کے لیے موت نہیں۔ تو میں تھوڑا سا الفاظ بدل رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زندہ کے لیے موت نہیں، بلکہ زندوں میں جو صاحبان نفس ہیں ان کے لیے یہ کہا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن اب ایک مرحلے پر اور رک کر، کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے موت کا کوئی تصور نہ ہو؟ کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ایسی ہے کہ جس کو موت نہیں آنی ہے؟ کوئی ایسا؟ تو تمام مذاہب میں، صرف فرقے نہیں اسلام کے، جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، ہر وہ مذہب جس میں خدا کا تصور ہے، جس میں انبیاء کا کوئی تصور ہے، جنت جہنم کا کوئی تصور ہے، ہر ایسے مذہب میں فرشتوں کا عقیدہ بھی موجود۔ لہذا چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو، سب فرشتوں کے اوپر ایمان رکھ، اور تمام مذاہب میں بالاتفاق فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں۔ فرشتے کے لیے موت نہیں، موت کا فرشتہ ضرور ہے لیکن خود فرشتے کے لیے موت نہیں۔ لہذا کسی بھی مذہب میں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے کہ فرشتے کو موت آنی ہے، بلکہ فرشتوں کے لیے ہر مذہب میں عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے سرمدی الوجود ہوتے ہیں۔ سرمدی الوجود سے کیا مراد ہے؟ یہ فرشتہ جب بھی خلق ہوگا، جب تک خدا اس کو باقی رکھے گا یہ باقی رہے گا۔ فرشتے کے لیے موت نامی کوئی شے نہیں۔ لہذا فرق کیا ہے؟ خدا بھی ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے موت نہیں، فرشتہ بھی ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے موت نہیں۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے خدا کی حیات اس کی اپنی ذاتی ہے، فرشتے کی حیات اللہ کی دی ہوئی ہے۔ خدا کے لیے نہ موت کا تصور ہے اور نہ امکان، یعنی کیا؟ خدا کے لیے کسی بھی کیفیت میں ختم ہو جانا نہیں ہے، فنا نہیں ہے، لیکن فرشتے کے لیے موت کا اگر تصور نہ بھی ہو تب بھی امکان ہے۔ وہ امکان کیا ہے؟ اگر خدا چاہے گا کہ سب ختم ہو جائے تو سب، لہذا وہ کہتا ہے کل شیء فان، ہر شے فنا کرنے والی، ہر شے کو فنا ہے الا تیرے پروردگار کے وجہ کے۔ اب میں اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا کہ پروردگار کا وجہ کیا ہے، کہ ہر شے کو فنا ہے سوائے پروردگار کے وجہ۔ لیکن اب فرشتوں کے لیے موت نہیں ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ فرشتہ جس دروازے پر آ کر ڈیوٹیاں دے کر جاتا ہو، جن کے پسینوں کے قطرے سے فرشتے بنتے ہوں اور خلق ہوتے ہوں، ان کے لیے موت نہیں، تو پھر مشکل شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا اب اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ آپ جن کی بات کر رہے ہیں اگر یہ دنیا میں آنے کے بعد نفس نہیں رکھتے تو پھر بحث الگ ہو جائے۔ مثلا تمام معصومین، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ ائمہ ہوں، اگر دنیا میں آنے کے بعد ان کے پاس نفس نہیں ہوتا تو پھر ان کو خارج کر دیں گے بحث سے۔ کیوں؟ اللہ نے کل نفس کہا ہے، ان کے پاس اگر نفس نہیں ہے تو یہ بحث سے خارج۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ اگر آپ یہ کہیں کہ انبیاء کا ائمہ کا کوئی نفس ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ انسانوں کے لیے قابل اتباع اور پیروی بھی نہیں رہے۔ اور روایات اس بات پر صادر ہیں کہ انبیاء بھی ائمہ بھی صاحبان نفس میں سے، گرچہ ان کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے لیکن نفس تو ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے نفس پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، بالآخر جب کہہ دیا کل نفس تو اس کا مطلب ہر نفس کے لیے موت۔ اب قرآن کیا فرما رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ہر نفس کے لیے موت ہے، ثم الینا ترجعون، ہم ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھائیں گے، اس کے بعد الینا ترجعون، یہ ہمارے پاس آنے والے نہیں ہوں گے، انہیں زبردستی ہماری طرف پلٹایا جائے گا۔ بس موت کس لیے ہے؟ موت کا بھی مقصد خدا کی طرف پلٹانا۔ لیکن اللہ نے جس نفس کے لیے بھی موت کے ذائقے کی بات کی ہے، یہ نفس وہ ہے جو خدا کی طرف جانا نہیں چاہتا، خدا کی طرف جانا نہیں چاہتا، لہذا خدا اسے پہلے موت کا ذائقہ چکھائے گا، پھر اس کے بعد زبردستی اس کو خدا کی طرف
بھیجا جائے۔ کیا میں نے یہ جو دعویٰ کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ قرآن سورہ مبارکہ جمعہ میں پیغمبر سے فرماتا ہے اے نبی ان یہودیوں سے کہو۔ کون یہودی؟ کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں اور باقی لوگ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں۔ تب قرآن نے کہا قل کہو ان سے ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے کہو کہ اگر تم واقعاً اللہ کے اولیاء اللہ کے دوستوں میں سے ہو تو کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو اگر تم سچوں میں سے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا۔ پھر خدا نے کیا فرمایا؟ کہا ولا یتمنونہ ابدا، اے میرے حبیب یہ یہودی موت سے ڈرتے ہیں، یہ کبھی بھی ابدا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے۔ پھر فرمایا قل ان سے کہو کہ یہ جو موت ہے جس سے تم فرار کر رہے ہو، یہ موت الذی یفرون منہ جس سے تم فرار کر رہے ہو، فإنہ ملاقیکم یہ تمہیں خدا سے ملانے والی ہے۔ بس اب اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ موت سے بھاگے گا نہیں۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میرے لیے موت موت نہیں ہے، خدا سے ملاقات کا راستہ ہے۔ لیکن جو خدا کا دوست نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ خدا سے ملاقات بھی میرے لیے عذاب کا باعث ہوگی، لہٰذا وہ موت سے بھاگے گا۔ اب یہ دو طرح کے افراد ہمیں سورہ جمعہ نے بتا دی۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو چاہتا ہے کہ موت آ جائے تاکہ موت آئے تو میں خدا سے ملاقات کروں، دوسرا وہ ہے جو موت سے بھاگ رہا ہے۔ اب جو موت سے بھاگ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے میں اسے موت کا ذائقہ بھی چکھاؤں گا اور پھر زبردستی اسے اپنی طرف پلٹاؤں گا۔ تو اب یہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرے دوست ہیں، کیا ان کے لیے اللہ نے موت رکھی ہے یا نہیں؟ اگر یہ مسئلہ مجھے قرآن حل کر کے دے دے تو بحث۔ ابھی تک قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو بھی صاحب نفس ہوگا چاہے اس کا نفس پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، اسے موت کا ذائقہ چکھنا۔ یہ کل اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اللہ کسی اور کو اس حکم کے دائرے سے باہر نہ نکال دے۔ لہذا اگر اللہ نے کسی کو ایکسیپشن دی ہو، کسی کو استثناء دیا ہو تو پھر ہمیں اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا، لیکن اگر اللہ نے نہیں دیا تب بھی ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب جو بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں اس کو ایک صرف مثال سے اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے عرض کر دوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات حکم کو سمجھانے کے لیے اس کی سنگینی کے لیے ایک پہلے حکم کلی لایا جاتا ہے۔ جب وہ حکم کلی نافذ ہو جاتا ہے تو پھر بعض افراد کو اس حکم کے دائرے سے ایک اور حکم کے ذریعے سے، حکم ثانوی ایک سیکنڈری حکم کے ذریعے سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ہم عام طور پر بھی کرتے ہیں۔ اس کی جو میں ایک بہت کامن سی مثال دیتا ہوں کہ جو شاید آپ لوگوں کو ابھی تک ذہن میں محفوظ ہوگی اور شاید میرے لیے سمجھانا بھی آسان ہو جائے۔ ابھی تک آپ کورونا والے حالات انشاءاللہ بھولے نہیں ہوں گے کہ کس طرح سے لاک ڈاؤن لگے اور کس طریقے سے سارا سلسلہ معطل ہوا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ کورونا کے کیا حال۔ آپ کو یاد ہے کہ شروع میں جب یہ وبا پھیل رہی تھی بہت حکومت نے کہا کہ بھائی بازاروں میں مت جاؤ، دکانیں بند کر دو، پبلک پلیسز پہ مت جاؤ، بہت کہا لیکن لوگ سن نہیں رہے تھے اور بیماری پھیل رہی تھی۔ تو اب حکومت نے مسئلے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سخت آرڈر جاری۔ سخت آرڈر کیا تھے؟ کبھی کل سے لاک ڈاؤن۔ اب جب کہا کل سے لاک ڈاؤن تو اس کا معنی کیا تھا کہ کل سے ساری دکانیں بند۔ اب ساری دکانوں کا کیا مطلب ہے؟ ساری دکانوں کا مطلب ساری دکان۔ اب جو بھی چیز دکان کہلائے گی کل سے بند، کا ساری دکانیں بند۔ ایک آدھ دن کے لیے ساری دکانیں بند بھی کروا دی۔ لیکن اب مشکل کیا تھی؟ اگر آپ نے ساری دکانیں بند کرا دی تو میڈیکل اسٹور بھی بند ہو جائیں گے، اور اگر میڈیکل اسٹور بند ہو گئے تو بیماری کا زمانہ ہے، لوگوں کو دوا کہاں سے ملے گی؟ اسی طرح سے ایمرجنسی کا زمانہ ہے، اگر آپ نے کھانے پینے کی اور بنیادی ضروریات کی دکانیں بھی بند کرا دی تو مسائل سنگین ہو جائیں گے۔ لہذا پہلے کہا ساری دکانیں بند، کل جتنی بھی دکانیں ہیں سب بند، لیکن پھر میڈیکل اور کھانے پینے کی جو دکانیں تھیں ان کی اہمیت کے پیش نظر ایک دفعہ ساری دکانیں بند کرائیں، پھر ایک اور حکم استثنائی ایک سیکنڈری حکم دیا اور کہا کہ بھئی ساری دکانیں بند ہیں لیکن میڈیکل کی دکان کھلی رہے گی، ساری دکانیں بند ہیں لیکن کھانے پینے کی دکانیں یہ کھلی رہے گی۔ اب یہ حکم استثنائی ہے، گرچہ یہ بھی دکان ہے لیکن اس کو اس کل دکان کے حکم سے باہر نکال دیا گیا۔ پہلے ساری بند کرا دی پھر ان کو باہر نکال۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ
ہے، پھر اس کے بعد اسے اللہ کی طرف زبردستی پلٹائے۔ پروردگار کیا سوارے نفوس کے لیے ایسا ہی ہے، یا کوئی نفس ایسا بھی ہے کہ جس کو تو نے اس کل کے دائرے سے باہر نکالا ہو؟ کیونکہ اگر خود خدا کسی کو اس دائرے سے باہر نکال دے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے لیے موت نہیں۔ اب اگر قرآن نے کسی کو استثناء دیا ہو تو پھر ہمیں ماننا پڑے۔ آیا واقعاً قرآن نے کسی کو استثناء دیا؟ تو سورہ مبارک فجر کی آخری آیات میں خدا نے کچھ نفوس کے اوپر اپنی نگاہ رحمت کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہر نفس کے لیے موت ہے، لیکن جب نفس مطمئنہ پر نگاہ ڈالی تو اللہ کی گفتگو کا لہن تبدیل ہوا۔ ابھی تک کہہ رہا تھا ہر نفس کو موت چکھاؤں گا، پھر زبردستی پلٹاؤں گا، لیکن جب نفس مطمئنہ پر نگاہ ڈالی اللہ کا لہن تبدیل ہوا۔ کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، کیا کہا؟ کہا موت دوں گا؟ کہا نہیں۔ کیا کروں گا؟ کہا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، تو پلٹ کر آ اپنے پروردگار کی جانب۔ کیا کہا؟ پلٹ کر آ اپنے پروردگار کی جانب۔ کس کیفیت کے ساتھ؟ راضیۃ مرضیہ، اس کیفیت کے ساتھ کہ نہ صرف تو نے اپنے پروردگار کو راضی کیا بلکہ تیرا پروردگار بھی تجھ سے راضیۃ مرضیہ۔ اس حالت میں پلٹ کر آ، میں کہوں گا پروردگار وہ جو کل نفس ذائقۃ الموت والا مرحلہ تھا، زبردستی پلٹانے کا مرحلہ تھا، تو جواب یہی آئے گا جو ہمارا دوست نہیں ہے، جو ہم سے بھاگنے والا ہے، یہ موت اس کے لیے ہے، موت کا ذائقہ اسے کرایا جائے گا، لیکن جو مجھ سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہو اور اس تڑپ کر اس منزل اطمینان پر آ گیا ہو کہ سارا گھر بھی لٹا دے، اس کے چہرے پر شکن نہ آئے، تو اتنا اطمینان رکھنے والا اس نفس کے لیے بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ایسے نفس کو میں نے خود اختیار دیا ہے، جب تیرا دل چاہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب تو چاہے پلٹ کر اپنے پروردگار کے پاس آ جا۔ لہذا یہ پوری بحث ہے اپنی جگہ کہ آیا معصوم اس بات پر قادر ہے یا نہیں؟ آیا وہ بھی دوسروں کی طرح سے ملک الموت کا منتظر رہتا ہے کہ وہ آئے گا تو یہ جائے گا؟ نہیں عزیزان من، یاد رکھیے گا تمام فرشتے مدبران امر ہیں، امر کو تدبیر کرتے ہیں، معصوم صاحب امر ہوتا ہے، لہذا مدبر امر کو جب تک صاحب امر سے حکم نہیں ملتا، امر نہیں ملتا، وہ کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو خود اپنی موت پر اختیار رکھتا ہے۔ اب جس کو ہم موت کہہ رہے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یعنی کیا؟ جب معصوم خدا کی مرضی کے مطابق یہ دیکھتا ہے کہ اب خدا کی خواہش ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کون ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے جو خدا نہ چاہے۔ لہذا معصوم جب اس منزل پر پہنچتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب خدا چاہتا ہے، لہذا وہ چاہتا ہے، اور جب صاحب امر چاہتا ہے تو پھر وہ رجوع کرتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا معصوم کے لیے موت نہیں ہے، معصوم کے لیے رجوع ہے۔ اب جو اس مرحلے پہ رجوع کرتا ہے اسے شہید کہتے ہیں، اور جسے زبردستی موت دے کر پلٹایا جائے اسے ہلاک کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے موت ہے۔ لیکن اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ظاہر دیکھ کر ذرا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ظاہر کیا ہے؟ ہم نے دیکھا بھئی جیسے ہمارا مر رہا ہے ہم اس کو دفنا رہے ہیں، اسی طرح سے اوروں کو بھی، شہداء کو بھی ہم دفنا دیتے ہیں، تو چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کو ہی ہم دفنا رہے ہیں، دونوں کو ہی ہم غسل و کفن دے کے دفنا دیتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، شاید دونوں مر گئے ہیں۔ لیکن اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پہلے ہی مرحلے پر کہہ دیا کہ جو مرحلے شہادت پر آ جاتا ہے اس کی حیات ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے کہ جہاں اسے اپنی حیات کو جاری کرنے کے لیے اس بدن کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لہذا قرآن نے آواز دے کر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی بھی
عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ اب اگر مومن ہے اور عمل صالح انجام دے تو خدا کا وعدہ ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حتماً زندگی عطا کریں گے۔ کون سی؟ حیاتن طیبہ، ایک پاکیزہ حیات۔ تو میرا سوال ہے پروردگار، یہ جسے تو زندگی دے رہا ہے کیا پہلے سے زندہ نہیں ہے؟ اگر زندہ نہیں ہے تو عمل کیسے انجام دے رہا ہے؟ اگر مردہ ہے تو مردے سے عمل نہیں ہو سکتا۔ بس یہ اگر زندہ ہے تو زندہ کو زندگی دینا تحصیل حاصل ہے، تحصیل حاصل ہے نا بھائی۔ ایک بندہ زندہ ہے، آپ کہیں کہ میں اس کو زندہ کر دوں، تو جو پہلے سے زندہ ہے اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ زندگی نہیں، حیاتن طیبہ، میں اسے جو زندگی دوں گا وہ اس سے زیادہ طیب اور پاک ہوگی۔ پروردگار کتنی پاک ہوگی؟ اتنی پاک ہوتی ہے وہ زندگی کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے اسے اس حتی مادی بدن کے سہارے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔